موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا قارون تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اگر آپ نبوت کی وجہ سے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اگر نبوت کی وجہ سے مجھ سے افضل ہیں، میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں۔ اتنا گھمنڈ۔ کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ قارون یہیں پر خاموش نہیں ہوا، بلکہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی جسارت کی۔ کل تہمت کی جسارت کر رہا تھا، آج چیلنج کی جسارت کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مال و دولت کتنا تھا اس کے پاس؟ مال و دولت بے حساب تھا اس کے پاس۔ اور کبھی کبھی ہم محاورتاً یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس بے حساب مال و دولت ہے، نہیں، یہ میں نے محاورتاً نہیں کہا ہے، اس کے پاس ایکچولی اتنا مال و دولت ہے جس کا حساب کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی کہ میں اب آگے جو واقعہ جب آگے بڑھے گا تو یہ مختلف آیات کا مفہوم ہوگا۔ مال و دولت اتنا تھا کہ یہ بتایا گیا کہ یعنی قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے۔ کتنے خزانے؟ اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں، یعنی کہ خزانہ نہیں، خزانے کی کنجیاں، خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں ایک جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، اتنا مال اور دولت تھا اس کے پاس۔ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اسے نصیحت بھی کرتے تھے، چونکہ اس کے مال و دولت تھا لیکن اپنے مال و دولت پہ اتراتا بہت تھا، گھمنڈ بہت تھا، غرور بہت تھا، تو لوگ اس کو سمجھاتے بھی تھے۔ اب میں آگے بڑھتے جاتا ہوں اور آپ بس یہ سنیے کہ آپ آیات کا ترجمہ و مفہوم بھی سن رہے ہیں اور واقعہ بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ مت اترایا کرو، اتنا اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ جواب دیتا تھا، اور جواب کیا دیتا تھا؟ کہتا تھا کہ بھائی یہ جو مال ہے میرا، یہ جو دولت ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو آسائش ہے، بھائی یہ مجھے میری عقل کے زور پر ملا ہے، میرے علم کے زور پہ ملا ہے، یہ میری اپنی، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، میری اپنی سمارٹنس ہے، میرا اپنا کمال ہے۔ یعنی میں یہاں رک کر ایک جملہ کہہ لینے دیجیے مجھے کہ اگر آج کے دور میں کسی کو اپنا مال، یعنی آج کے دور میں اگر کسی کی یہ لاجک ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میں نے اپنی سمارٹنس سے بنایا ہے، یہ جو پیسہ ہے یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، تو ویری کلیئرلی وہ قارون کی سوچ میں عمل پیرا ہے۔ پھر وہ قارون کی سوچ، قارون یہی کہتا تھا بھائی میرا اپنا علم ہے، میں نے پیسہ بنایا ہے۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت مجھے اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یار میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ دولت اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا، اللہ مجھے نہ نوازتا۔ تو یہ قارون کا یہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ دشمنی میں اس حد تک چلا گیا کہ اس بدبخت نے ایک بدکار عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر تہمت لگائے۔ پھر یہ ہوا ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، بھرے مجمع میں اس عورت نے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس طرز کی کوئی بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اس نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پہ، تہمت لگائی نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو بلایا، اس کو خدا کا واسطہ دے کر اور اس کو اس کی تہمت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنا کر کہا کہ تو سچ سچ بتا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تو نے یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا۔ اللہ نے اس عورت کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پاک باز ہے، مجھے قارون نے اپنا بے پناہ مال اور دولت دے کر یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا کر ان کی ناموس پر دھبا لگانے کی کوشش کروں۔ تو یعنی کہ یہ دولت مند بھی ہے، یہ بنی اسرائیل سے ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی ہے، اور یہ اس گری ہوئی سوچ کا آدمی بھی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر تہمت لگانے کے لیے کسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے بڑھتی ہے داستان۔ ایک مرتبہ یہی قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے یا کہیں سے گزر رہا تھا، جب آپ اپنی قوم کو کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ قارون وہاں سے گزر رہا ہے۔ میں اب آپ سوچا نا کہ اگر قارون گزر رہا ہے، وہ آدمی کہ جس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ چابیوں کے لیے ایک الگ سواری ہوتی ہے، تو اس کے قافلے کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیا اکیلے ایک گھوڑے پر تو نہیں جا رہا ہوگا، شاہانہ سواری ہوگی، لوگ آگے پیچھے۔ آج کل کی اگر میں بات کہوں تو پروٹوکول، گاڑیاں، پتہ نہیں بھرپور پیسہ، لوگ آگے پیچھے، سب کچھ عظیم الشان سواری آ رہی ہے۔ قارون کی گزر رہی ہے وہاں سے، قارون کی سواری اس جگہ سے گزر رہی ہے، بادشاہ کی، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نظارہ، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے جس سے میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔
بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آج ہوتا ہے نا میں اور آپ بیٹھے پروٹوکول گزر رہا ہے, بڑا کسی کا 100 گاڑیاں گزر رہی ہیں, لوگوں نے دیکھا اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے. اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جب قارون جو ہے بڑی آسائی بڑے ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کاش ایسا مال ہمیں بھی مل جائے, قارون تو بڑا نصیب والا ہے. یہ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے یار, کیا کہنے ہیں بھائی, اتنا مال ہو تو کیا ہی زندگی کا مزہ ہو, کتنا نصیب والا ہے. جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, قارون وہاں سے گزر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو ان لوگوں کو وہاں موجود کچھ اور لوگوں نے جو اللہ والے سے سمجھایا کہ دیکھو اچھا انسان کے ہاں اللہ کے پاس جو اجر ہے نا وہ اس دولت سے بہت بڑھ کر ہے, تو اس طرح دولت کی تمنا نہ کیا کر. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا قارون تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اگر آپ نبوت کی وجہ سے, اے موسیٰ علیہ السلام آپ اگر نبوت کی وجہ سے مجھ سے افضل ہیں, میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں. اتنا گھمنڈ. کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ قارون یہیں پر خاموش نہیں ہوا بلکہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی جسارت کی. کل تہمت کی جسارت کر رہا تھا, آج چیلنج کی جسارت کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں. اس کی جرت دیکھ رہے ہیں ہم, یا ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کس کا کہا پورا ہوتا ہے. اس کو اپنے مال اور دولت پہ اتنا کانفیڈنس ہے, یہ اپنے آپ کو واقعی اتنا بڑا سمجھنے لگا ہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ آئیں بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں قصہ مختصر کر رہا ہوں. وہ دن آ گیا, موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے, قارون بھی میدان میں نکلا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, وہاں قارون کا لشکر ہے. اب سب منتظر ہیں کہ اگلے لمحات میں ہونے والا کیا ہے. سب کی نظریں کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے, کوئی قارون کو دیکھتا ہے, سب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا. اب اس بخت نے, قارون نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کہنے کی, کچھ الٹی سیدھی بات کہنے کی جسارت کی, پوری نہیں ہوئی. یہ معاملہ ہو گیا ایک. اب کیا ہوا؟ اب قارون نے کچھ کہا, وہ پورا نہیں ہوا. لوگ دیکھ رہے ہیں, کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, کبھی قارون کو دیکھتے ہیں. اب کہانی کا اصل مرکزی ہے, اب موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہنا شروع کیا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کے نبی نے کہا خدا بندہ زمین کو حکم دے کہ میری اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ایسا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دے دیا کہ زمین موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرے. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قارون کھڑا ہے, اس کی فوج کھڑی ہے, لوگ کھڑے ہیں, خزانہ کھڑا ہے, اس کا اپنے محل کے پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین انہیں پکڑ لے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا, لوگوں نے عجیب نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اے زمین انہیں پکڑ لے, زمین سے کون بات کرتا ہے. لوگوں نے لیکن عجیب منظر دیکھا. اب زمین میں کچھ حرکت ہونا شروع ہوئی, زمین میں ہلچل ہونا شروع ہوئی. بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں, قارون کی فوج بھی یہ نظارہ دیکھ رہی ہے. یہاں تک کہ اب قارون کی فوج نے خود نے زمین کی ہلچل کو محسوس کرنا شروع کیا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے جسموں کو ہلتا محسوس کیا. اب کیا ہوا؟ جن چہروں پر اب تک مسکراہٹیں تھی, طنز تھی, غرور تھا, تکبر تھا, وہاں اب گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے. یہاں تک کہ اب کیا ہوا؟ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو گویا جکڑنا شروع کیا, گویا پکڑنا شروع کیا. لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, قارون اور اس کی فوج گھبرا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ابھی وہ یہ سب محسوس ہی کر رہے تھے مگر زمین کا ہلنا بند نہ ہوا. دوسری طرف کے لوگ دیکھ رہے ہیں, انہیں یہ زمین کی حرکت متاثر نہیں کر رہی, انہیں متاثر کر رہی ہے. یہاں تک کہ اب ان کے نصف جسم زمین کے اندر دھس گیا. یہ کیسا عذاب ہوگا, یہ کیسا منظر ہوگا, یہ کیسی صورت ہوگی کہ جہاں پر وہ شخص جو اب سے کچھ دیر پہلے تک اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہا تھا, وہ شخص جو اب سے کچھ دیر پہلے تک اتنی بڑی سواری کے ساتھ گھوم رہا تھا, وہ شخص جس کا یہ عظیم الشان محل سامنے کھڑا ہے, وہ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے آدھا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی, زمین کا ہلنا جاری رہا, سلسلہ جاری رہا.
قارون اور اس کی فوج، عظیم الشان فوج جسے وہ کہتا تھا، زمین میں دھسے چلے جا رہی ہے، دھسے چلی جا رہی ہے۔ اب وہ فوج جو کچھ لمحوں پہلے تک یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو کچھ لمحوں پہلے زمین پر اکڑ کر چل رہی تھی، اب وہی زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے، مگر وہ بے بس ہے، ان سے کچھ نہ بن پا رہا تھا، یہاں تک کہ اب وہ فوج کندھوں تک زمین کے اندر چلی گئی۔ اب اس منظر کی ہولناکی میں اور اضافہ ہو گیا کہ کندھوں تک فوج زمین کے اندر چلی گئی۔ اب تک فوج اندر گئی ہے لیکن اس کا عظیم الشان خزانہ وہیں پڑا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، قارون کو اس مال اس دولت میں بڑا ناز تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون کی دولت کو، خزانے کو، مال کو جس پر اسے بہت ناز تھا، اے زمین اسے بھی اپنے اندر سمو لے۔ اور پھر زمین میں کندھوں تک دھسے قارون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ وہ خزانے جس پر انہیں بہت ناز تھا، وہ جس کے بلبوتے پر انہیں یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں یہ خزانہ انہیں بچا لے گا، وہ خزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا، زمین بوس ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد قارون اپنے لشکر، اپنے خزانے سمیت، اپنے گھر سمیت مکمل طور پر زمین کے اندر چلا گیا، زمین اوپر سے ہموار ہو گئی۔